ناول عشق آئینہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 11۔ چلیے آئیے ریڈ کرتے ہیں۔ سر اندر آ۔ آفس کے باہر کھڑے دو سپاہیوں میں سے ایک سے پوچھا، جسے دیکھتے دونوں نے سر سلوٹ کیا۔ جی میڈم، سر اندر ہیں۔ وہ سپاہیوں سے پوچھتے ہی دروازے کو نوک کیا۔ اندر سے اجازت ملنے پر دروازہ کھلتے اندر آتے اس نے سلوٹ کیا تھا۔ افراہیم جو لکھنے میں مصروف تھا سر اٹھا کر سامنے دیکھا جب مکمل آرمی یونیفارم پہنے کیپٹن نورب کمال کھڑی تھی۔ کیا نیوز ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہتے ہوئے بولا۔ سر پہلے ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا، جو ہمیں خبر ملی تھی کہ مال ٹرکوں کے ذریعے بھیجا جائے گا، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ شپ کے ذریعے جا رہے ہیں۔ اس بار مال کی مقدار بہت زیادہ ہے، جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ وہ اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اس وقت آرمی یونیفارم میں، ہلکی بیئرڈ، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے، کلائی میں گھڑی باندھے، چہرے پر سنجیدگی سجائے، یہ شخص بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ نورب کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، یہ شخص اس کے نصیب میں کیوں نہیں تھا؟ جب نصیب میں نہیں تھا تو کیوں اس کے لیے دل دھڑکا؟ کیوں اسے دیکھتے نظریں اس پر ٹھہر سی جاتی؟ تو پلان بی پر عمل کرو۔ کب چھاپا مارنا ہے؟ سر آج رات کو۔ ٹیم پوری تیار ہے؟ ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سر آپ چلیں گے ساتھ؟ میں اینڈ ٹائم پر پہنچ جاؤں گا اور ٹیم کو لیڈ تم کرو گی، کیپٹن ثاقب نہیں۔ وہ اسے آرڈر دیتے ہوئے بولا، اور نکلنے سے پہلے ایک میٹنگ ارینج کرو، ٹائم سے سب پہنچ جائیں اپنی جگہ۔ یس سر، وہ با آواز بولی۔ جہانگیر شیر کے بارے میں کوئی خبر؟ یس سر، جہانگیر شیر اس کا اصل نام ہے، جبکہ جو لوگ اس کالے دھندے میں شامل ہیں اس کے ساتھ اس کو شیر بھاؤ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا اصل چہرہ آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا سوائے اس کے بیٹے اور ایک بیٹی کے۔ اس وقت وہ ترکی میں ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے تیمور جہانگیر، جو اپنے باپ کے ہر کالے دھندے میں شامل ہے، ایسا سمجھے وہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اور ایک بیٹی بھی ہے جو امریکہ کی سب سے بڑی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور اپنے فلیٹ میں اپنی دوست کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ بات آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ شیر بھاؤ کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ شیر بھاؤ ہر 2 مہینے بعد اپنی بیٹی سے ملنے جاتا ہے، بھیس بدل کر۔ اس کا بہت بڑا گینگ ہے، جن میں سے دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی شامل کیے ہوئے ہیں۔ سب اس کے تحت کام کرتے ہیں، جن میں شہرام چودھری اور اس کا باپ بھی شامل ہیں، اور کئی سیاسی لیڈرز جو اپنی ملک کے ساکھ کو کمزور کر رہے ہیں، سب اسی کے ساتھ ملوث ہیں۔ ایک اور بات پتہ چلی ہے سر، بچوں کے اعضاء کے خرید و فروخت کا بھی یہ دھندا کرتا ہے، اور اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی۔ اور کوئی خبر؟ نو سر، بس اتنی انفارمیشن ملی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ اسے کہتے وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ سلوٹ کیے سے پہلے وہ باہر نکلتی افراہیم کو کچھ یاد آنے پر پھر سے پکار بیٹھا، کیپٹن نورب۔ جی سر، وہ مڑتے ہوئے بولی۔ ان 2 آدمیوں کا کیا کیا جن کو پکڑا تھا؟ سر ان کو ہم نے کوٹری میں بند کیا ہوا ہے، ابھی تک انہوں نے شہرام چودھری اس کے باپ نذیر چودھری کا نام نہیں لیا، وہ صرف منیر کا نام لے رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ مال بھیج رہے تھے، اور منیر شہرام چودھری کا خاص ملازم تھا۔ منیر کا پتہ کروایا؟ شہرام چودھری نے اسے کہیں غائب کروا دیا یا پھر اسے مار دیا، ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔ افراہیم نے ہنکار بھری۔ نورب دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ رباب بیگم دروازہ کھولتی اندر آئی تو مہروش اوندا منہ لیٹی تھی۔ مہروش، وہ اسے آواز دیتی پریشانی سے آگے بڑھی۔ مانو، وہ اس کا کندھا ہلاتی اسے سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ جب مہروش نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، رات کو وہ روتے روتے ایسے ہی اوندے منہ سو گئی تھی۔ جی ماما، وہ سیدھا ہوتے اٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں یونیورسٹی سے لیٹ ہو گئی، میری آنکھ نہیں کھلی، جبکہ ذہن بیدار ہوتے ہی اسے نکاح کے بارے میں پتہ چلنا، پھر شمائم سے بات کرنا، رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے اندر
خون ابلنے لگا، شریانیں پھٹنے لگیں۔ مہروش کوئی بات ہے کیا؟ رباب بیگم اس کے خوبصورت چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پیار سے بولی، جس کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ مہروش کا چہرہ اچانک سے زرد پڑا تھا۔ میری پیاری ماما، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان کا ہاتھ تھامتے ان پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، مہروش ماں ہوں تمہاری، صاف پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بات ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما کوئی خاص بات نہیں ہے، میری دوست آمنہ ہے نا، رات کو بس اس سے میری لڑائی ہو گئی تھی۔ غلطی اس کی تھی، لیکن وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے کافی باتیں سنا دی، بس یہی بات تھی، جبکہ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتے ہوئے بولی، مہروش حد ہوگی، تمہارے ڈیڈ اور تمہارے بھائی تو تمہیں بہت بہادر سمجھتے ہیں۔ آئینہ سے ایسی توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ رباب بیگم اسے جھڑکتے ہوئے بولی، اب اٹھو جلدی سے، یوں نہیں سے لیٹ ہو رہی ہو۔ رباب بیگم اس سے کہتی باہر نکل گئی۔ جی ماما۔ وہ اٹھتے واش روم کی جانب بڑھی۔ وہ ایک بار پھر کوٹری میں موجود تھے۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے درمیان 0 میٹر بلب کی ہلکی سی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے چہروں پر ماسک پہنے مکمل وردی میں اپنے باس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ پورے کمرے میں گونجی، وہ چل کر ان کے پاس آیا اور اپنی سیٹ پر پرجمان ہوا۔ اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے نوجوانوں پر نظر ڈالی۔ سب تیار ہو؟ جب اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز پورے کمرے میں گونجی۔ یس سر، سب نے یک زباں ہو کر بولا۔ کیپٹن نورب، آپ نے بتا دیا سب۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ان کی یہ میٹنگ جاری رہی۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو، سوائے کیپٹن نورب اور کیپٹن ثاقب کے۔ سب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ غفور احمد کا کیا بنا؟ وہ اپنے چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی کیپٹن نورب اور کیپٹن ثاقب نے بھی اس کی پیروی کرتے اپنے چہروں سے ماسک اتارے۔ سر، غفور احمد کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ آج شام کو اسے پولیس اریسٹ کر لے گی، کیپٹن ثاقب نے جواب دیا۔ نورب خاموشی سے بیٹھے رہے۔ غفور احمد کے بعد سیکنڈ ٹارگٹ پہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کیپٹن ثاقب؟ یس سر، انشاءاللہ 2 دن کے اندر اس کی ساری انفارمیشن آپ کی ٹیبل پر ہوگی۔ سر، گڈ، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھتے باہر نکل گیا۔ کیپٹن ثاقب، آپ کو پتہ ہے نا اس بار ٹیم کو لیڈ کون کرے؟ پتہ ہے مجھے، کیپٹن ثاقب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو ذرا بچ کے۔ وہ شہادت کی انگلی اس کی طرف کرتے، طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اپنا بھی ٹائم آئے گا، کیپٹن نورب کمال، دانت پیستے وہ بھی اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے اس مشن پر کام کر رہے تھے۔ کئی مشہور نامور سرفہرست تھے جو اپنے ملک سے غداری کر رہے تھے، ملک کی جڑوں کو کمزور کر رہے تھے۔ یہ لوگ دن کے اجالے میں شریف بنے پھرتے، اپنے بزنس کو چلاتے، رات کے کالے اندھیرے میں کالے دھندے کرتے، نوٹ چھاپتے۔ غفور احمد ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ تھا، جس کا خاتمہ آج ہو جانا تھا۔ ابھی اور کئی گندی مچھلیاں تھیں جن کا خاتمہ کرنا بھی باقی تھا۔ یہ تو آگے چل کر پتہ لگنا تھا کہ ان ماؤں کے شہزادوں نے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کیا کیا قربان کرنا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کے جانے مانے بزنس مین غفور احمد کو اسمگلنگ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہرام، جو فون پر لگا ہوا تھا، ٹی وی پر چلتی نیوز کی طرف متوجہ ہوا، جہاں پولیس غفور احمد کو ہتھکڑی لگائے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ لاہور کے بڑے بزنس مینوں میں سے ایک بڑا نام غفور احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسمگلنگ کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور بھی کئی غیر قانونی کاموں میں یہ ملوث تھے۔ اس میں کتنی سچائی ہے، یہ فیصلہ اب عدالت کرے گی، اور ان کے ساتھ ساتھ
اور کون لوگ شامل ہیں وہ بھی جلد پتہ لگ جائے گا۔ شہرام بے یقینی سے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا، جہاں بار بار ایک ہی منظر، غفور احمد کو پولیس ہتھ کڑی لگائے لے کر جا رہی تھی۔ ٹی وی پر چلتے اس مناظر سے شہرام کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آج تک جو بھی کام کیا تھا کسی کی پکڑ میں نہیں آئے تھے۔ نذیر چودھری جو سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا، جہاں ان کے ٹی وی لاؤنج میں اینکر کی آواز گونج رہی تھی اور بار بار غفور احمد کی گرفتاری کا بتا رہے تھے، نذیر چودھری کے ایک قدم وہیں رک گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیڈ، اگر اس نے ہمارا نام لے لیا تو پتہ ہے ہمارا کیا ہوگا؟ ابھی پچھلے ہفتے ہی آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ شہرام چودھری نذیر چودھری کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، میں بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ نذیر چودھری نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ شہرام، ٹھنڈ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، ابھی چھوٹ جائے گا یہ۔ اب یہ نہیں چھوٹے گا ڈیڈ، اگر اس کو چھوٹنا ہوتا تو کوئی اس پر ہاتھ نہ ڈالتا، ورنہ پولیس کو خود اپنی جیبوں میں رکھتا پھرتا ہے یہ۔ وہ درشتگی سے بولا، جبکہ نذیر چودھری کے ماتھے پر بھی پسینہ آنے لگا۔ آج کا مال روک دو شہرام، نذیر چودھری اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہماری ڈیل ہوئی تھی، مال اسی تاریخ کو جائے گا، نہیں تو کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک بات بے شک ذہن میں بٹھا لیں ڈیڈ، اگر ان سب چیزوں میں میرا نام آیا تو پہلی گولی میں آپ کے سینے میں اتاروں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ اس قدر شفقت سے بولا کہ نذیر چودھری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم اپنے باپ کے سینے میں گولی اتارو گے؟ نذیر چودھری پھنکارتے ہوئے بولا، اگر یہ بھی کرنا پڑے تو یہ بھی کر گزرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ اور کون سا باپ؟ کبھی باپ بن کے دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، کبھی آپ نے اپنا بیٹا سمجھا مجھے؟ نہیں ڈیڈ، اگر آپ نے سب سے زیادہ کسی چیز سے پیار کیا ہے تو وہ پیسہ ہے، پیسہ ہے وہ ڈیڈ۔ وہ پاس پڑی کرسی کو ٹوکر مارتا باہر نکل گیا۔ پیچھے نذیر چودھری سختی کی حالت میں منجمد ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے سینے میں گولی اتارے گا، یہ بات اس کو ہتھوڑے کی مانند لگی تھی۔